ہسٹری میڈیا آفیشیل میں خوش آمدید۔ امید ہے ناظرین آپ سب بخیریت ہوں گے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی عظیم شخصیت کی داستان سنانے جا رہے ہیں جس کا تعلق دنیا کی سب سے عظیم الشان سلطنتوں میں سے ایک یعنی سلطنت عثمانیہ سے تھا۔ یہ کہانی ہے شہزادی درِ شہوار کی، جو خلافت عثمانیہ کے آخری خلیفہ سلطان عبدالمجید ثانی کی صاحبزادی تھیں۔ شہزادی درِ شہوار نہ صرف اپنے شاہی پس منظر بلکہ اپنی غیر معمولی صلاحیتوں، پروقار شخصیت اور سماجی خدمات کی وجہ سے تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کس طرح سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بعد انہیں جلا وطنی کا سامنا کرنا پڑا اور کیسے انہوں نے ہندوستان کی ریاست حیدرآباد دکن میں ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل ہسٹری میڈیا آفیشیل پر نئے ہیں تو برائے کرم چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں لگے بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آئندہ مزید آنے والی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ چلیں شہزادی درِ شہوار کے منفرد اور متاثر کن زندگی کے سفر کو دریافت کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، یہ اس شہزادی کی زندگی کی کہانی ہے جو 600 برس قبل اسلام مخالف قوتوں پر ہیبت طاری کرنے والی اور 3 بر اعظموں پر پھیلی عظیم سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان کے گھر پیدا ہوئی، اور جب خلافت عثمانیہ کو ختم کر کے عثمانی خاندان کو رات کی تاریکی میں مختلف ممالک میں روانہ کیا گیا تو محض 10 سالہ یہ شہزادی بھی فرانس میں پناہ حاصل کرنے والے عثمانی خانوادے میں شامل تھیں، اور پھر اس کی شادی ہندوستان میں ہو گئی۔ ناظرین، قائی قبیلے کے سردار ارطغرل غازی کی 19ویں نسل سے پیدا ہونے والی یہ شہزادی اس وقت کے دنیا کے امیر ترین ہندوستانی نواب کی بہو بنی، اور تقسیم ہند کے بعد اس کی وہ ریاست بھی ختم ہو گئی اور وہ تاریخ کے اندھیروں میں گم ہو گئی۔ تاریخ اسے آج بھی ختیجہ خیریہ عائشہ درِ شہوار کے نام سے جانتی ہے۔ معزز ناظرین، شہزادی درِ شہوار 26 نومبر سن 1914 کو سلطنت عثمانیہ کے آخری خلیفہ سلطان عبدالمجید ثانی کے گھر پیدا ہوئیں۔ آپ کا پورا نام ختیجہ خیریہ عائشہ درِ شہوار تھا۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ کا آخری دور چل رہا تھا اور 3 بر اعظموں اور سمندروں پر حکمران رہنے والی سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان عبدالمجید ثانی کو مصطفیٰ کمال اتا ترک نے رات کی تاریکی میں خاندان سمیت فرانس میں جلا وطن کر کے ہمیشہ کے لیے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا اور باقی عثمانی خاندان کو دیگر ممالک میں منتقل کر دیا، اور یوں مشکلات نے عثمانی خاندان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ معزز ناظرین، مورخین لکھتے ہیں کہ عثمانی شہزادے پیرس کی گلیوں میں کاسہ سراہی پر مجبور ہو گئے، جبکہ کئی شہزادے معمولی ملازمتیں کر کے اپنا گزر بسر کرنے لگے۔ سلطان عبدالمجید ثانی بھی معاشی تنگ دستی کا شکار ہو گئے۔ ناظرین، جب سلطان عبدالمجید ثانی کی تنگ دستی اور مفلسی کی خبر ریاست حیدرآباد دکن کے نواب میر عثمان علی خان کو ملی تو انہوں نے سلطان عبدالمجید ثانی کے لیے ریاست حیدرآباد دکن کی طرف سے ماہانہ وظیفہ جاری کیا، اور اس وقت نواب عثمان علی خان دنیا کے امیر ترین شخص تھے، اور یوں دیار غیر میں پناہ گزین عثمانی سلطان عبدالحمید ثانی کو نواب میر علی خان کے درمیان تعلقات کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہوا، جو رشتہ داری میں بدلا، اور 18 برس کی عمر میں شہزادی درِ شہوار کی شادی حیدرآباد دکن کے نواب میر عثمان علی خان کے بڑے صاحبزادے شہزادہ اعظم جاہ سے ہو گئی۔ شہزادہ اعظم جاہ کی عمر اس وقت 25 سال تھی، اور شہزادی درِ شہوار اور شہزادہ اعظم جاہ کا نکاح مولانا محمد علی جوہر کے بھائی مولانا شوکت علی نے 12 نومبر سن 1932 کو پیرس میں پڑھایا۔ ناظرین، دلچسپ بات یہ ہے کہ اس رشتے سے پہلے ایران کے بادشاہ نے اپنے بیٹے رضا شاہ پہلوی کے لیے شہزادی درِ شہوار کا رشتہ مانگا، اور اس کے بعد مصر کے شاہ فواد نے بھی اپنے بیٹے فاروق کے لیے اس رشتے کی درخواست کی تھی، مگر سلطان عبدالمجید ثانی نے انکار کر دیا تھا، اور یہ شہادت ہندوستان کے نظام حیدرآباد میر عثمان علی خان کے حصے میں آئی۔ ناظرین، شہزادی درِ شہوار بڑے قد اور پروقار شخصیت کی مالک تھی، جس کی وجہ سے نظام حیدرآباد دکن میر عثمان علی خان پارٹیوں میں بڑی محبت سے اس بات کا ذکر کرتے تھے کہ شہزادی درِ شہوار ان کے صاحبزادے سے طویل القامت ہیں۔ ناظرین، ہندوستان کے
نواب خاندان اور خلافت عثمانیہ کے خاندان کے درمیان یہ تعلقات مزید مستحکم ہوئے اور شہزادی در شہوار نے اپنی کزن شہزادی نیلوفر کی شادی شہزادہ اعظم جاہ کے چھوٹے بھائی سے کروا دی۔ سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان عوام میں اپنی جدید سوچ کی وجہ سے مقبول تھے اور خواتین کی تعلیم و تربیت کے بہت بڑے داعی تھے۔ انہوں نے اپنی بیگمات اور شہزادیوں کو اعلیٰ تعلیم و تربیت دلوائی، جس کی وجہ سے شہزادی در شہوار کو ترکی، فرانسیسی، انگریزی اور اردو زبانوں پر مکمل عبور حاصل تھا۔ ناظرین، شہزادی در شہوار نے حیدرآباد دکن میں آ کر خواتین کی اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے بہت کام کیا، اور وہ کہا کرتی تھیں کہ خواتین کو اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہونا چاہیے اور کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہیے۔ حیدرآباد دکن میں شہزادی در شہوار میں خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک کالج قائم کیا جس کا نام باغ جہاں آرا کالج تھا۔ ناظرین، 1933 میں ان کے وطن سے مکرم زا اور 1936 میں مفہم زا پیدا ہوئے۔ شہزادی در شہوار کے دونوں بیٹوں نے برطانیہ میں تعلیم حاصل کی اور ترک خواتین سے شادیاں کیں اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بہت سرگرمیاں انجام دیں۔ شہزادی در شہوار نے حیدرآباد دکن شہر میں ایک شفا خانہ بھی قائم کروایا جو آج بھی انہی کے نام سے موسوم ہے۔ شہزادی در شہوار نے حیدرآباد دکن میں ایک متحرک زندگی گزاری۔ انہوں نے 1940 میں حیدرآباد کے پہلے ایئرپورٹ کا بھی افتتاح کیا، مزید برآں عثمانیہ ہاسپٹل قائم کیا اور بچوں کے لیے در شہوار چلڈرن ہاسپٹل کی بنیاد رکھی۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں 1939 میں مشہور زمانہ اجمل خان طبیہ کالج کا بھی افتتاح کیا۔ شہزادی در شہوار ترک حکومت کے رویے کی وجہ سے سخت ناراض تھیں۔ انہوں نے شاہی خون ہونے کے باوجود استنبول میں دفن ہونے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ 1944 میں ان کے والد آخری خلیفہ اسلام سلطان عبد المجید ثانی کو استنبول میں دفن ہونے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ ناظرین، شہزادہ اعظم جاہ کا انتقال 1970 میں ہوا، جبکہ شہزادی در شہوار 7 فروری 2006 کو لندن میں 92 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ ناظرین، وہ یقینی طور پر انتہائی پروقار خاتون تھیں، اور اگر قدرت ساتھ دیتی اور سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ نہ ہوتا تو شاید وہ دنیا کی عظیم ملکاؤں میں سے ایک ملکہ ہوتی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے ہسٹری میڈیا آفیشیل۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔